بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، بس ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تم سے ہر برائی، ہر رجس، ہر کثافت کو دور رکھیں اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بغیر کسی کا نام لیے کچھ مقدس اور پاک و پاکیزہ ہستیوں سے خطاب ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک طرز اور طریقہ ہے کہ اس نے نام کہیں کسی کا نہیں لیا، اور اگر لیا ہے تو پھر ایسا واضح کر دیا کہ دوسرا اس میں شامل نہ ہو سکے۔ لیکن جہاں یہ امکان تھا کہ کوئی کہے کہ میرے بارے میں یہ آیت ہے، میرے بارے میں ہے، تو وہاں نام نہیں لیا بلکہ وہاں صفات بیان کر دی۔ اب اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو آپ کو دعویٰ کرنے کا حق ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر حق نہیں۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اہل بیت، اب اگر اللہ نام لے دیتا تو یا تو مسئلہ بالکل حل ہو جاتا یا اور زیادہ الجھ جاتا۔ حل ہو جاتا یعنی معلوم ہو جاتا کس کے بارے میں ہے، اور الجھنے کا امکان یوں تھا کہ ہر آدمی اپنے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ اب جب آپ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں گے تو ترجمے میں مترجم بریکٹ میں لکھ دیتا ہے رسول، یعنی ترجمہ ہوتا ہے اے اہل بیت رسول، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ اب یہ تو مفسرین جانے، مترجم جانے کہ وہ لفظ رسول کیوں لکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں لفظ رسول نہیں آیا تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ جب قرآن مجید میں لفظ رسول استعمال نہیں ہوا تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ سہارا ضرور ملا ہے، اس کی بنا پر لکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر یوں عرض کروں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اے اہل بیت رسول، میں اگر ترجمہ اس کا یوں کروں کہ اے میرے اہل بیت، یعنی اللہ کی طرف سے اے میرے اہل بیت، تو اس میں کیا حرج ہے؟
یا میرے کے بجائے میں اللہ کہوں کہ اے اللہ کے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ جیسے آپ لفظ رسول استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی میں لفظ اللہ استعمال کر سکتا ہوں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ لفظ اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ اللہ آ جائے، کہاں سے آیا میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ بہت آسان سی مثال اور روزمرہ کے مشاہدات ہیں۔ مجلس تمام ہوئی، مجلس سے آپ جانے لگے، راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا گھر جا رہا ہوں۔ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے جواب میں فرمایا کہ گھر جا رہا ہوں، تو اب کس کا تصور ہوگا کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہاں پوچھنے والے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کس کے گھر جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب بغیر نسبت کے کوئی بات کہی جائے تو وہ اپنی بات ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ گھر جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اور اگر کسی دوسرے کے گھر جاتے تو آپ بتاتے کہ میں دوست کے گھر جا رہا ہوں، بھائی کے گھر جا رہا ہوں، چچا کے گھر جا رہا ہوں، فلاں عزیز کے گھر جا رہا ہوں۔ کسی کی طرف نسبت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب نسبت اپنی طرف ہے۔ توجہ نہ فرمائی آپ نے، کسی کی طرف نسبت نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب نسبت اپنی طرف ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے اے اہل بیت، اب یہاں رسول کی طرف نسبت نہیں دی ہے، کسی کی طرف نسبت نہیں دی ہے، بلکہ مطلقاً فرما رہا ہے اے اہل بیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دینا چاہتا ہے۔ اے میرے اہل بیت، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں ہر رجس و کثافت سے، میں تم سے ہر رجس و کثافت کو دور رکھوں، اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق۔ اے میرے اہل بیت، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر کسی نسبت کے بات ہو رہی۔ میں نے مثال میں عرض کیا کہ آپ جا رہے ہیں، پوچھا جائے کہاں جا رہے تو آپ کہیں گے گھر۔ اب پوچھنے کا حق نہیں کہاں، کس کے گھر، بلکہ جب بغیر نسبت کے بات ہو تو اپنی طرف نسبت ہوتی ہے، میرے اہل بیت۔ لیکن رسول کے اہل بیت کہاں سے آ گیا؟ کیا مفسرین نے غلط لکھ دیا؟ ترجمہ کرنے والوں نے غلط ترجمہ کر دیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جب ہم نے لفظ اہل بیت کے معنی دیکھے، لفظ اہل بیت کے مصداق تلاش کیے، لفظ اہل بیت سے مراد کون ہے یہ دیکھا، تو یہاں پر جہاں بغیر کسی نسبت کے ملتا ہے تو وہی چند افراد ہیں جو رسول کی حدیث میں ملتے ہیں، جہاں پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کہا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ اب جو اللہ کے اہل بیت کو دیکھنا شروع کیا تو علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ بھائی یہاں آنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور اہل بیت کیا ہوگا کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے میرے اہل بیت، رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں میرے اہل بیت۔ اب یہاں دونوں سے مراد وہی ہستیاں ہیں جو ایک سے مراد ہے۔ اگر اللہ کے اہل بیت دیکھا جائے تو وہی، رسول کے اہل بیت دیکھا جائے تو وہی، لیکن ایک نہیں۔ تفسیریں تو نہ جانے کتنی لکھی گئیں، 10 جلدوں میں، 5 جلدوں میں، 20 جلدوں میں، صبح سے شام تک تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ ان تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں تو اپنے مزاج کے مطابق بھی تفسیر لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی، جبکہ حدیث ہی ہے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ اگر کوئی اپنی طرف سے قرآن مجید کے ایک حرف کی بھی تفسیر بیان کرنے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میں جہنم میں گیا۔ جب کسی اچھے خاصے چلتے ہوئے آدمی کو ٹوکا جائے نا،
یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈسٹرب ضرور ہو جاتا ہے. میں چل رہا تھا اپنے حساب سے, مجھے مجبور کیا کہ تھوڑا سا رخ بدل لیں, میں نے بدلا, دیکھیے کیا نتیجہ نکلا. صلوات علی محمد. یہ تفسیریں لکھی گئی 10 جلدوں میں, 20 جلدوں میں. ان تفسیروں میں اپنی رائے شامل کر لی گئی. اپنی رائے شامل کس طرح کی؟ کسی نے کہا کہ کرنا شروع کیا تو اہل بیت کی تعداد 5. کسی نے کہا نہیں 12. کسی نے کہا نہیں 14. کسی نے کہا نہیں 18. کسی نے کہا نہیں 26. کسی نے کہا نہیں 28. اہل بیت کی تعداد 28 تک پہنچا دی. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کہ یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں. 28 تک پہنچا دی گئی اہل بیت کی تعداد. اس میں بھی دم نہیں ہے. اچھا چلیے, چلو ہاتھ پڑھیں محمد والے. 26, 28, 18 یہ مختلف نام بڑھا دیے گئے. کسی نے کہا ازواج بھی شامل ہے, فلاں فلاں فلاں. کسی نے کہا اصحاب بھی شامل ہے, فلاں فلاں فلاں. نام بڑھا دیے گئے, نام درج کر دیے گئے. یہ بھی اہل بیت میں شامل, یہ بھی اہل بیت میں شامل, یہ بھی اہل بیت میں شامل. تعداد کہاں تک پہنچا دی؟ 28 تک تعداد پہنچا دی. لیکن یہ بھی ایک کمال ہے کہ جس نے 5 لکھا اس نے بھی وہی نام لکھے, جس نے 12 لکھا اس نے بھی انہی 5 کو ضرور لکھا, جس نے 14 لکھا اس نے بھی انہی 5 کو ضرور لکھا, جس نے 18 لکھا اس نے انہی 5 کو ضرور لکھا. جس نے 28 تک پہنچا دیا وہ بھی ان میں سے ایک نام کم نہ کر سکا. توجہ کریں گے, وہ بھی ایک نام کم نہ کر سکا. اس سے بڑھ کر حقانیت اہل بیت کیا ہوگی کہ اگر 5 لکھا تو یہی, 10 لکھا تو یہی, 18 لکھا تو یہی, 26 لکھا تو یہی, 28 لکھا تو یہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کبھی چھپتا نہیں ہے, باطل کبھی ابھرتا نہیں ہے, حق کبھی ڈوبتا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور سب نے لکھا, جس نے بھی اہل بیت کے فضائل درج کرنا شروع کیے سب نے لکھا کہ اہل بیت پر صدقہ حرام ہے, اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. صدقہ حرام ہے. بات صدقے کی آ گئی تو 2 لفظوں میں کہتا چلوں کہ صدقہ جب نکالتا ہے نا آدمی تو پریشانی کے عالم میں. بیمار ہیں, ڈاکٹر نے کہا حالت بہت زیادہ خراب ہے, کہا کچھ صدقہ دے دو. سفر پہ جا رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ سفر کی صعوبتوں سے بچے, کچھ صدقہ دے دو. کوئی اور خدا نہ خواستہ پریشانی آ گئی, کہا صدقہ دے دو. لیکن صدقہ دیں گے بھی تو کتنا دیں گے؟ کتنا؟ 5 روپے, 10 روپیہ. کبھی سنا کسی نے 100 روپے نکال کے صدقے میں دیے ہوں؟ آسانی سے نہیں دے گا. 5 روپے, 10 روپے. اور اس میں بھی چاہتے یہ ہیں کہ گھر میں ہر ایک کا اس کو ہاتھ بھی لگایا جائے. مردوں ہی کا نہیں, مردوں سے مراد انسان, انسانوں کا ہی نہیں, بلکہ اگر گاڑی ہے, گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو گاڑی کو بھی مس کر دیا جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ میری بات پر؟ یہ 2 روپے, 5 روپے, 10 روپے میں گاڑی کو بھی بچانا چاہتا ہے, اپنا گھر بار بھی بچانا چاہتا ہے, اپنی جان مال بھی بچانا چاہتا ہے, سب کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں دینے کا جذبہ نہیں ہے. دینے کا جذبہ ہوتا تو یہ سوچتا کہ کم از کم, حدیث میں یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو صدقہ نکالو کہ ایک بھوکا سیر و سیراب ہو جائے, بھوکا سیر و سیراب ہو جائے. یہ 5 روپے میں اپنے گھر بار, جان مال, عزت آبرو
سب کا صدقہ نکال کر خوش ہو رہا ہے کہ میں نے صدقہ نکال دیا. نہیں، کم از کم اتنا نکالا جائے کہ ایک بھوکا سیر و سیراب ہو جائے. آج کے زمانے میں کم سے کم کتنا ہو؟ کیا 5 روپے میں کہیں ہوٹل پہ کھانا کھا کے پیٹ بھر سکتے ہیں؟ 10 روپے میں بھر سکتے ہیں؟ 20 روپے میں بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے. نہیں بھر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں. اگر ہم جذبہ رکھتے ہوتے تو کم از کم اتنا تو نکالتے. اہل بیت وہ جن پر صدقہ حرام ہے، لیکن صدقہ یاد رکھیے گا 2 طرح کا ہوتا ہے. صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک صدقہ مادی صدقہ کہلاتا ہے، ایک صدقہ معنوی صدقہ کہلاتا ہے. مادی صدقہ کیا ہے؟ آپ نے مال نکالا، کچھ روپیہ، پیسہ، مال، دولت کچھ آپ نے راہ خدا میں دے دیا، یہ ہے مادی صدقہ. الصدقۃ ترد البلا، حدیث میں یہ کہ صدقہ بلائیں ٹال دیتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت صدقہ نکالنے سے ٹل جاتی ہے. آپ نے تھوڑا سا مال دے کر بڑا مال بچا لیا، اپنی جان بچا لی، بلائیں رد کر لی تھوڑا سا مال دے کر. یہ ہے مادی صدقہ. معنوی صدقہ کیا ہے؟ معنوی صدقہ یہ ہے کہ جب تعلیم دینے والا کسی کو پڑھاتا ہے تو اپنے علم کا صدقہ نکالتا ہے، اپنے علم کا صدقہ نکالتا ہے. اسی لیے وہ مال بڑھ جاتا ہے جس کا صدقہ نکالا جائے، وہ علم بڑھ جاتا ہے جس کا صدقہ نکالا جائے. یہ پڑھانے والا جب پڑھاتا ہے تو اپنے علم کا صدقہ نکالتا ہے. یہ ہے معنوی صدقہ. اہل بیت پر صدقہ حرام ہے تو مادی صدقہ حرام ہے یا معنوی صدقہ حرام ہے؟ توجہ کیجئے گا. مادی صدقہ حرام ہے یا معنوی صدقہ حرام ہے؟ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اہل بیت پر مادی صدقہ حرام ہے یا معنوی صدقہ حرام ہے. جب کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے تو حکم مطلق ہوتا ہے. یعنی اہل بیت وہ ہیں جن پر مادی صدقہ بھی حرام ہے، معنوی صدقہ بھی حرام ہے. چونکہ پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو اپنے علم کا صدقہ دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی آنے کے بعد کسی سے کیوں نہ پڑھا، اگر پڑھتا تو اس کا صدقہ لیتا. اہل بیت صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ لینے والے نہیں ہیں. اہل بیت صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ لینے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. صدقہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے. اور صدقے کے بارے میں پھر ایک جملہ عرض کر دوں کہ صدقہ دینے والے کا مزاج کیا ہونا چاہیے. میں آج جب آ رہا تھا نا اپنے گھر سے آفس کی طرف آ رہا تھا تو اتفاق سے ایک صاحب آ گئے. میں نے انہیں نکال کے فوراً 50 کا نوٹ دیا. ارے بھائی صدقے سے بلائیں رد ہوتی ہیں. یہ واقعہ سنا رہے ہیں یا اپنی بڑائی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آج 50 روپے دے دیے؟ جی 50 روپے دے کر اگر نام بھی لے دیا اور علامتیں بھی بتا دی تو گویا اسے رسوا کر ڈالا، رسوا کر ڈالا. حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم دے رہے ہو تو اس طرح خاموشی سے دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے اور بائیں ہاتھ سے دو تو داہنے کو پتہ نہ چلے. اب جب دیا جائے گا اس طرح سے تو دینے والے کا ہاتھ بلند ہوگا، لینے والے کا ہاتھ پست ہوگا. صدقہ دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، صدقہ لینے والے کا ہاتھ پست ہوتا ہے. جب صدقہ دیا جاتا ہے تو اس طرح دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے تو اس طرح دیا جاتا ہے. قرآن مجید اہل بیت اطہار کے بارے میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے پست نہیں ہوتا. اگر ان کا ہاتھ بلند ہوگا، ان کے ہاتھ پر اگر کسی کا ہاتھ بلند ہوگا تو اللہ کا ہاتھ بلند ہوگا، غیر اللہ کا ہاتھ بلند نہیں ہوگا. اس لیے یہ دنیا میں علم حاصل نہیں کریں گے بلکہ پڑھ کے آئیں گے تو بارگاہ خدا سے پڑھ کر آئیں گے. علم حاصل کریں گے تو اس کی بارگاہ سے، مال حاصل کریں گے تو اس کی بارگاہ سے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صدقہ اور ہدیہ 2 چیزیں ہیں. ہدیہ جب دیا جاتا ہے تو یوں دیا جاتا ہے
دینے والے کا ہاتھ پست ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے۔ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو یوں دیا جاتا ہے، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ پست ہوتا ہے۔ مراتب والدین میں ملتا ہے کہ کبھی والدین کو اس طرح سے نہ دینا، والدین کو اگر کچھ دے رہے ہو تو اس طرح سے نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ شمار ہو جائے، حالانکہ دینے والے کی نیت نہیں ہے، مگر انداز بتا رہا ہے کہ جیسے صدقہ دے رہے۔ والدین کو اگر کچھ دینا ہے تو ہاتھ اس طرح سے ان کے سامنے کر دو، وہ اٹھا لیں تاکہ پتہ چل جائے بیٹا پیش کر رہا ہے، باپ اس کو قبول کر رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ تو ہدیہ جب دیا جائے گا تو اس طرح سے، صدقہ دیا جائے گا اس طرح سے۔ سرکار رسالت میں آپ کی بزم سجی ہوئی ہے، آنے والا آیا امتحان رسالت کی خاطر کہ یہ دعوے دار واقعی رسول ہے بھی کہ نہیں۔ کچھ پیش کیا، حضور نے قبول کر لیا، لیکن قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے افراد سے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ھذا حلال لکم، یہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، کھاؤ۔ سب نے کھایا۔ دوسرے دن پھر کچھ آیا، پھر آپ نے فرمایا کھاؤ، پھر کھا لیا۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر آپ نے فرمایا کھاؤ، کھا لیا۔ لیکن آج جو آیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ روزانہ کے کھانے والے آج بھی منتظر ہیں، روزانہ کے کھانے والے آج بھی منتظر ہیں، مگر پیغمبر نے ان سے نہیں فرمایا۔ اب کچھ محدود افراد سے، کچھ مخصوص افراد سے فرماتے کہ تم کھاؤ، تم کھاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ روزانہ تو ہمیں ملتا تھا، آج کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو اب سوالیہ نظروں سے جب پیغمبر کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا کل تک جو آیا تھا وہ صدقہ تھا، آج جو آیا ہے وہ ہدیہ ہے۔ صدقہ تمہارے لیے ہے، ہدیہ اہل بیت کے لیے ہے۔ صدقہ تمہارے لیے، ہدیہ اہل بیت کے لیے۔ صدقے کی تعریف کیا ہے؟ الصدقۃ اوساخ من المال، صدقہ مال کا میل ہوتا ہے، صدقہ مال کا میل ہوتا ہے۔ امت مال کا میل کھا سکتی ہے، اہل بیت مال کا میل نہیں کھا سکتے۔ کہا کل تک آیا تھا تو صدقہ تھا، وہ تمہارے لیے تھا، آج جو آیا ہے وہ ہدیہ ہے، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ میرے اہل بیت کے لیے۔ اب بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ امت اور اہل بیت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صدقے اور ہدیے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جتنا صدقے اور ہدیے میں فرق ہوتا ہے۔ صدقہ اوساخ من المال، مال کا میل ہوتا ہے، ہدیہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے صدقہ حرام ہے اولاد زہرا پر۔ فرزند زہرا اگر کوئی ہے تو اس پر صدقہ حرام۔ یہ بھی شرف ہے اہل بیت کا کہ صرف اہل بیت نہیں بلکہ آپ کی ذریت، آپ کی نسل، اولاد طاہرہ، آپ کی نسل اگر کوئی ہے تو اس پر صدقہ حرام ہے۔ بس فرق اتنا ہو گیا، اگر شامل اہل بیت ہے تو اس پر مادی صدقہ بھی حرام، معنوی صدقہ بھی حرام ہے، اور اگر صرف ذریت و نسل میں ہے تو معنوی صدقہ لے سکتا ہے، معنوی صدقہ لے لے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت، علم و حکمت تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں ملے لے لو، اگر مومن سے ملے تو لے لو، غیر مومن سے ملے تو لے لو۔
اس لیے کہ بھلے ہی صدقہ ہے مگر مادی صدقہ نہیں ہے، معنوی صدقہ ہے۔ جو اہل بیت ہے نہ وہ مادی صدقہ لیتے ہیں نہ وہ معنوی صدقہ لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ امام حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی اور پیغمبر خدا نے منہ سے نکال دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ پروردگار عالم پہ اعتراض ہوگا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے مہر لگائی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی، کہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ رکھیں گے۔ اب اگر حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں رکھ لی، کثافت ان کے قریب آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے طہارت کرنے میں کمی رہ گئی، طہارت کو باقی رکھنے میں کمی رہ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں باقی رکھوں گا، پاک و پاکیزہ، ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ دیکھیے جب کہہ دیا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، تو اب اس کی بھی بات کی دو لفظوں میں وضاحت کر دوں کہ حق کسے کہتے ہیں۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو۔ میں آپ کے آیا تو آپ نے کہا کہ یہ مسجد تو بنی ہے، یہاں پیش نماز نہیں ہے کوئی۔ آپ جا رہے ہیں تو ہمارے اگلی ایک پیش نماز بھیج دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیں گے۔ کیسا بھیجیں گے؟ میں نے کہا جیسا پیش نماز ہونا چاہیے، جیسا پیش نماز ہونا چاہیے ایسا پیش نماز بھیجیں گے۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ میں نے جا کے کسی بھی صاحب سے کہہ دیا کہ چلے جاؤ نماز پڑھا دو، اب نے وہیں رہنا، زندگی گزر جائے گی۔ اسے بیچارے کو تو خود بھی یاد نہ تھی۔ روزانہ نماز نہ پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نہ پڑھنے سے بھول بھی جاتا ہے، اس لیے یہی سوچ کر روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ ہمیں یاد رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنی ٹھنڈی صلوات نہیں۔ بھیج دیا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جیسا ہونا چاہیے ایسا بھیجوں گا، بھیج دیا کسی کو بھی۔ انہوں نے آ کر نماز پڑھانا شروع کی، نہ ان کی سورہ حمد صحیح ہے، نہ دوسرا سورہ صحیح ہے، نہ قنوت صحیح ہے، نہ رکوع نہ سجدہ، کچھ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی جماعت سے تو بغیر جماعت کے اچھے۔ اب آپ نماز نہیں پڑھتے، اس آنے والے کا قصور ہے یا قصور میرا ہے؟ آنے والے کا کیا قصور ہے؟ آنے والے کو تو میں نے بھیجا ہے، میں وعدہ کر کے گیا تھا جیسا ہونا چاہیے ویسا بھیجوں گا۔ آنے والے کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ میں نے کہا تھا جیسا ہونا چاہیے ویسا بھیجوں گا۔ اگر یہ کہا جائے کوئی کثافت اہل بیت کے نزدیک آ گئی، کوئی نجاست اہل بیت کے نزدیک آ گئی، کوئی رجس اہل بیت کے نزدیک آ گیا، تو اس میں اہل بیت کا قصور نہیں، پھر اس کا قصور ہوگا جس نے کہا یطہرکم تطہیرا، میں تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب اگر اللہ سے بھی معاذ اللہ قصور ہو جائے تو اب سوچئے کہ پھر ایسا کون ہوگا جس کی ذات گناہ نہ کرتی ہو، خطا نہ کرتی ہو، بھول چوک نہ کرتی ہو، قصور اس سے نہ ہوتا ہو، اور جو اللہ کو بھی نہ بخشے وہ کسے بخشے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا صدقے کی کھجور تھی، امام حسن نے منہ میں رکھ لی، اور چھوڑیے دوسروں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہم میں سے بھی کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں ممبروں سے، اور ایک تعداد محدود اور مخصوص ہوتی ہے جنہیں ہر بات پہ واہ وار سبحان اللہ کہنا ہی ہے، وہ اس بات پہ بھی واہ وار سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔
اور اگر بعد مجلس کسی میرے جیسے کم پڑھے لکھے نے پوچھ لیا کہ یہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھی، تو سب سے پہلے تو میزبان کھڑا ہو جاتا ہے، ہمارے مولانا پہ اعتراض ہے، ہمارے مولانا پہ اعتراض۔ ارے بھائی مولانا کیا آسمان سے اترے ہیں؟ اللہ ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، کیا ان سے خطا نہیں ہو سکتی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مجلسوں کو گونگی مجلسیں بنانے کی کوشش نہ کریں، ان مجلسوں کو گونگی مجلسیں بنانے کی کوشش نہ کریں کہ جو بھی آیا جو کہہ کر چلا گیا ہم نے خاموشی سے سن لیا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ایک درس ہے، درس گاہ ہے یہ مجلس۔ یہاں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسے ہم کو معلوم کرنے کا حق ہے، چاہے وہ فضائل سے متعلق ہو، چاہے مصائب سے متعلق ہو۔ بعض لوگ مصائب میں ایسی غلط روایتیں پڑھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ مومنین روئیں اور کہیں مولانا نے بڑی اچھی نئی روایت سنائی۔ اگر واقعاً اہل بیت کا ماننے والا ہے، واقعاً حسینی ہے، واقعاً شہدائے کربلا کا اس کے دل میں درد ہے، تو خالی تصور کربلا رونے کے لیے کم ہے؟ وہ جھوٹی روایتیں وہ بیان کرے جس کے ہاں سچی روایتیں نہ ہو، جب ہمارے ہاں بہترین سچے فضائل موجود ہیں، مصائب کی روایتیں موجود ہیں، تو من گڑت روایات پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مومنین ہے کہ تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ کیا آج نئی روایت پڑھی مولانا نے، میں تو روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ خدا را سوچئے، اگر ہم اس منزل پہ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے کربلا کو سمجھا ہے، نہ اہل بیت کو پہچانا ہے، نہ کربلا کو سمجھا ہے، نہ اہل بیت کو پہچانا ہے۔ ہمیں کربلا سے بہترین درس لینا ہے جس میں ہماری فلاح اور بقا ہو۔ قوم کی فلاح اور بقا کربلا سے ہے، دین کی فلاح و بقا کربلا سے ہے، ہمارے مذہب کی فلاح اور بقا کربلا سے ہے۔ ہماری نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اگر درس کربلا نہ ہوتا، ہمارا دین ختم ہو جاتا اگر درس کربلا نہ ہوتا۔ یہ کربلا ہی ہے جو ہماری نسلوں کو بھی باقی رکھے ہوئے ہے، ہمارے دین کو بھی باقی رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اگر ہم نے اسے بھی کھو دیا تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جائے گا؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس باقی رہے گی؟ کربلا ہی تو ہے جو سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے، کربلا ہی تو ہے جو بیمار ذہن کو شفا بخشتی ہے، کربلا ہی تو ہے جو حیوانیت سے نکال کر انسان کو انسانیت تک لے آتی ہے، کربلا ہی تو ہے جو بے حیائی کو حیا میں بدل دیتی ہے، کربلا ہی تو ہے جو موت کو زندگی سے بدل دیتی ہے، کربلا ہی تو ہے جو فنا کو بقا بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے کچھ نہ سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی فرش پر آ کر بیٹھ گئے اور چلے گئے، یا کبھی جذبات میں آ کر یا حسین کر لیا۔ جذبات کا نام کربلا نہیں ہے۔ وہ باتیں جو آپ مصائب میں سماعت فرماتے ہیں ان میں سے ایک جز یہاں سن لیں، جذبات کا نام کربلا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی بات ہو جائے، ایسی بات کہ آپ جذبات میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں، ناراض ہو جائیں، غضبناک ہو جائیں، اب آپ کو آپ کا کوئی بھائی روک رہا ہو، رک جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ نہیں؟ دیکھیے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ میں رک جاؤں گا، لیکن حقیقت میں فیصلہ کیجئے۔ ادھر آپ جذبات میں آئے، آپ نے چاہا انتقامی کارروائی کریں، ادھر بھائی نے کہا نہیں، آپ رک جائیں گے؟ کبھی نہیں رک سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نہیں نہ کہہ کر بھائی پکڑ بھی رہا ہو پھر بھی نہ رکنا چاہیں۔ یہ ہے جذبات۔ کربلا جذبات نہیں سکھاتی۔ ابو الفضل عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے، جانتے ہیں دشمن کی حیثیت میرے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک لفظ سن لیا بھائی کی زبان سے کہ نہیں۔ ابو الفضل عباس کا رکنا بتا رہا ہے،
کربلا جذبات میں آنے کا نام نہیں ہے، جذبات پر قابو پا لینے کا نام ہے۔ جب جذبات پر قابو پا جائے انسان تو واقعی اس نے کربلا کو پہچان لیا، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں آج پہلی مرتبہ تھوڑی ہاتھ قبضہ شمشیر تک آیا ہے، کیا دربار ولید میں روکا نہ گیا عباس کو؟ دربار ولید میں کیسے رکے ابو الفضل عباس؟ صرف ایک بھائی کے اشارے پر۔ لب فرات کیسے رکے ابو الفضل عباس؟ صرف ایک بھائی کے اشارے پر۔ روز عاشور کیسے رکے ابو الفضل عباس؟ صرف ایک بھائی کے اشارے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھائی پابند شرع ہے، اس کا احترام اگر نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کو ابو الفضل عباس کا علم اٹھانے کا حق نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اس نے کربلا کو پہچانا ہے نہ اس نے دین کو پہچانا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم کربلا سے کیا سبق لے رہے ہیں اور کیا لینا چاہیے، کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا سمجھنا چاہیے، یہ ہماری شب و روز ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے 1400 سال سے ہم جس سرمایہ کو بچا کر لے آ رہے ہیں، ہمیں اسے نقل کرنا ہے، منتقل کرنا ہے اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں تک۔ تو ایسا نہ ہو امانت میں خیانت ہو جائے، بلکہ جیسے سلیقے کے ساتھ، جیسے امانت داری کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہماری طرف منتقل کیا ہے، ایسے ہی ہم بھی منتقل کریں اپنی نسلوں اور اولادوں کی طرف، تاکہ جیسے ہمارے رگ و پے میں محبت اہل بیت سما گئی، ایسے ہی ہماری نسلوں کی رگ و پے میں بھی محبت اہل بیت سما جائے۔ اور جب رگ و پے میں محبت اہل بیت سما جائے تو صرف ایک بات سنتا ہے سننے والا، اور وہ پھر سب کچھ چھوڑ کر آ جاتا ہے حسین کی طرف۔ جملہ کیا سنا تھا؟ صرف اتنا سنا تھا، کہاں گیا وہ جس کا یہ سب کچھ ہے؟ کہا کہ وہ گیا ہے بکریاں چرانے کے لیے۔ بکریاں چرا کے جب وہ واپس آئے تو اس سے کہنا تجھے فرزند زہرا نے یاد کیا ہے۔ بس ایک جملہ سنا، فرزند زہرا نے یاد کیا۔ آنے والا آیا، آ کے دیکھا خیمے کی پشت پر چشمہ آب جاری ہے۔ دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے یہ چشمہ کیسے جاری ہوا؟ کہا کہ ایک بزرگ شخصیت آئی تھی، پورا واقعہ ماں نے سنا دیا، اور سننے کے بعد وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ بیٹے سے ماں نے پوچھا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ آخر میں آنے والے نے جملہ کہا تھا تمہیں فرزند زہرا نے یاد کیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا، اب یہ سر ہوگا اور فرزند زہرا کے قدم ہوں گے۔ کون سی چیز تھی؟ یہ جذبات نہیں لے کے آئے تھے اس جوان کو۔ یہ جوان تھا بھی کون؟ یہ وہ نہیں جو اہل بیت کی آغوش کا پروردہ ہے، یہ وہ نہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، بلکہ ابھی تک تو عیسائی گھرانے سے تعلق تھا۔ صرف ایک جملے نے ایمان کی کرن پہنچا دی تو ایسا ایمان قوی اور ایسا مضبوط ہو گیا کہ اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ سر ہوگا اور فرزند زہرا کے قدم ہوں گے۔ سب کچھ چھوڑ کر چل دیا۔ جیسے ہی چلنا شروع کیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا وہیں جا رہا ہوں جس نے مجھے یاد کیا۔ کہا اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ زوجہ نے پوچھا کہاں چلے؟ وہیں جا رہا ہوں جس نے مجھے یاد کیا ہے۔ کہا اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ ماں بھی ساتھ چلی ہے، زوجہ بھی ساتھ چلی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کے کون ہے یہ؟ اس جوان کو وہب کہا جاتا ہے، وہب قلبی، وہ شخص جو ابھی تک اسلام سے آشنا بھی نہ تھا۔ حسین کے ایک جملے نے اسلام بھی اس کے دل میں داخل کر دیا، ایمان بھی اس کے دل میں داخل کر دیا، اور ایسا ایمان کہ اب اس نے طے کر لیا کہ قدم حسین کے ہوں گے، سر میرا ہوگا۔ یہ سر کٹ تو جائے گا، اب حسین سے جدا نہیں ہوگا۔ اور جب کٹنے کی باری آ گئی تو ماں نے بیٹے سے کہا، وہ ماں جو کلیجے سے اولاد کو لگاتی ہے، وہ ماں بیٹے سے کہہ رہی تھی بیٹا ایسا نہ ہو زوجہ کے کہنے میں تم حسین کی نصرت سے باز آؤ، حسین کی نصرت نہ کر سکو، اگر ایسا ہوا تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ نہیں مادر گرامی، آپ کے دودھ کی تاثیر دکھاؤں گا، آپ کے دودھ کی تاثیر دکھاؤں گا۔ آپ بھی پہنچ گئے کربلا تک، میں لے آیا آپ کو کربلا، لیکن یہ جوان ہی نہیں آیا ہے، حسین بھی کربلا پہنچ گئے ہیں۔
حسین کربلا پہنچ چکے 2 محرم میں، لیکن جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد شہزادی زینب کے سر مبارک پر دھول آ گئی۔ آپ نے پوچھا بھیا ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا، یہ آج کیا محسوس کر رہی ہوں؟ کہاں بہن، یہی وہ زمین ہے جہاں تیرے سر سے چادر چھنے گی، بہن یہی وہ زمین ہے جہاں تمہارے بچے پیاس سے تڑپیں گے، بہن یہی وہ سرزمین ہے جہاں اکبر کا لاشا مجھے اٹھانا پڑے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی اصغر کا خون بھرا شلوکا تم دیکھو گی۔ بہن اور بھائی میں گفتگو ہونے لگی۔ سوچئے جب بہن بھائی سے یہ درد بھرے کلمات سن رہی ہوگی تو کیا زینب کا دل نہ تڑپا ہوگا؟ زینب کا دل بے چین نہ ہوا ہوگا؟ کس حوصلے کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ شہزادی زینب نے اپنے ماجائے سے ساری گفتگو سماعت کر لی، سن لی، اور سنتے سنتے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ حسین نے پوچھا بہن کیا دیکھ رہی ہو؟ کبھی دائیں دیکھتی ہو، کبھی بائیں دیکھتی ہو؟ کہا بھیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیوی ہے جو ہائے میرا لال کہہ کے روتی ہے، بھیا کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں بار بار آتی ہے۔ ہاں بہن تم نے نہ پہچانا، یہ میری وہ غم نصیب ماں ہے جو وعدہ کر رہی تھی بیٹا حسین تو کربلا چل تو صحیح، تو بھی چل رہا ہے، تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بیٹا تیرا مقتل بالوں سے صاف کروں گی، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچنے کے بعد زینب سے گفتگو ہو گئی، 2 محرم گزر گئی، 3 محرم آ گئی، 3 گزر گئی، 4 محرم آ گئی۔ 4 محرم کو پہرا بٹھا دیا گیا اطفال حسینی پر۔ میں تفصیل سے نہ پڑھ کر بس چند جملوں میں بات تمام کر رہا ہوں۔ پہرا بٹھا دیا گیا حسین کے لشکر پر، پانی نہ پہنچنے پائے۔ 4 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ عام طور سے کہا جاتا 7 محرم سے پانی بند ہوا، 7 سے پانی نہیں بند ہوا، 4 سے پانی بند ہو گیا، 7 میں تو خیام میں بھی تمام ہو گیا، 7 محرم کو خیام میں بھی پانی تمام ہو گیا۔ لیکن عزیزو آپ سب جانتے ہیں جب کوئی چیز گھر میں تھوڑی ہوتی ہے تو بزرگ خود کم لیتے ہیں، بچوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بزرگ لیتے ہی نہیں، بچوں کو دیتے ہیں۔ 4 محرم کو پانی بند ہو گیا، اب جو پانی ہے اسی پانی سے گزارا کرنا ہے، تو کیا زینب نے پیا ہوگا؟ کیا حسین ابن علی نے پیا ہوگا؟ جب پیاس لگتی ہوگی بچوں کو پانی پلا دیتے ہوں گے، خود خاموش رہ جاتے ہوں گے۔ حسین سوچتے ہوں گے میری سکینہ پیاسی نہ رہ جائے، زینب سوچتی ہوں گی میرا اصغر پیاسا نہ رہ جائے۔ عزیزو کہا جاتا ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، مگر نہیں، معلوم نہیں حسین 4 محرم سے پیاسے تھے یا 7 محرم سے پیاسے تھے۔ ہاں سکینہ کی پیاس 3 دن کی تھی، علی اصغر کی پیاس 3 دن کی تھی، مگر زینب کا پتہ نہیں 4 محرم سے پیاسی ہے یا 7 محرم سے، حسین کا پتہ نہیں 4 محرم سے پیاسے ہیں یا 7 محرم سے۔ یہ بھوکا اور پیاسا لشکر کربلا کی سرزمین پر ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سپاہی، وہی مرد مجاہد جس نے آ کر حسین کا قافلہ روکا تھا، وہ شب عاشور کروٹیں بدلنے لگا، کبھی ادھر ٹہلتا ہے کبھی ادھر ٹہلتا ہے۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، غلام نے آقا کو دیکھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، ایک مرتبہ سوال کر لیا یہ تو بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں اس طرح بے چین اور مضطرب کبھی نہیں پایا۔ کہا کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں نہیں۔ بھائی کہتا ہے میں بھی چلوں گا، بیٹا کہتا ہے میں بھی چلوں گا، غلام کہتا ہے میں بھی چلوں گا۔ سب چلنے کے لیے تیار ہوئے، چلے تو ایک مرتبہ حر نے چلتے ہوئے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ یہ ہاتھ کیوں بندھوائے جا رہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے ایک قصوروار، ایک مجرم اپنے ہاتھوں کو بندھوائے ہوئے حسین کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر تو حر چلے، ادھر حسین نے دیکھا، کہا بھیا عباس پیشوائی کے لیے بڑھو، علی اکبر استقبال کے لیے بڑھو۔ علی اکبر و عباس ہی نہیں بڑھے بلکہ حسین اپنی کرسی سے بلند ہو گئے، حر پہنچے، اور جانے کے بعد خدمت میں حاضر ہو کر قدموں پہ سر رکھ
رکھنا چاہا، حسین نے کلیجے سے لگا کے فرمایا حر سر اٹھاؤ، سر بلند کرو۔ مولا آپ کے سامنے سر کیسے بلند کروں؟ اب سنیں گے حسین کا جملہ۔ حسین فرماتے حر ارے ہمیں شرمندہ نہ کرو، تمہارے آنے سے ہمارے گھر کی روایت بدل رہی ہے۔ مولا کیا روایت بدل گئی؟ کہ ہمارے گھر سے کوئی بھوکا نہیں گیا ہے۔ اے حر تو ایسے وقت میں آیا، کھانا تو کھانا، میں تجھے 2 بوند پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ کہا مولا یہ مجھی سے تو خطا ہوئی ہے، میں نے ہی تو آپ کو یہاں تک روک کر پہنچایا ہے۔ کہا نہیں نہیں حر، یہ تو ہماری منزل ہے، یہ تو بچپن کا وعدہ ہے جو نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا سے وعدہ کیا ہوا نبھانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ حر نے کہا مولا میں جانتا ہوں یہ جنگ و جدال کا روز ہے، قتل و غارت گری کا روز ہے، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، آج تو اکبر بھی شہید ہو جائیں گے، آج تو عباس بھی شہید ہو جائیں گے، آج تو آپ کا لشکر ختم ہو جائے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے، حسین یہاں سے بچ کے نہ نکلے۔ حر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا دل چاہتا ہے دیکھوں تو صحیح جوان بیٹے کا داغ کیا ہوتا ہے، جوان بیٹے کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ مولا جب اکبر شہید ہوں گے آپ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے، یہ آپ پہ قربان ہو جائے۔ حسین نے سمجھایا مگر حر نے اصرار کیا تو حسین نے ایک مرتبہ اجازت دی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کی آواز سنی، بابا آخری سلام، بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ حر نے بڑھنا چاہا، حسین نے بازو پکڑ لیا، نہیں نہیں حر جوان بیٹے کا داغ دیکھ نہ پاؤ گے۔ وہ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں مولا اکبر کا داغ آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ حسین اکبر سے فرماتے بیٹا بڑھو، عباس سے فرماتے بیٹا بڑھو، عباس و اکبر ہی نہ بڑھے بلکہ حسین خود جا کر اکبر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے بتاتے اے فرزند حر، اے بکیر جس زانوں پر میں اکبر کا سر رکھوں گا اسی زانوں پر تیرا سر رکھ رہا ہوں، میں تیرا سر اپنے زانوں پہ رکھوں گا، تیرے بابا کی پیشانی پر اپنی مادر گرامی کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال باندھ کر بتاؤں گا یہاں مساوات کی جاتی ہے، عدل کیا جاتا ہے، انصاف کیا جاتا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد